اچھا، سورہ اخلاص کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے قرآن کے برابر پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ کچھ کفار تھے، فرماتے تھے کہ یہود کہتے تھے حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں، جس کے سوا کسی میں وحدانیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفتوں میں، اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، دنیا جہان کا کیڑا بھی اس کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کے یہ معنی ہیں، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ سے مانگو، کوئی اور ہے ہی نہیں مانگنے کے قابل۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ پھر یہ صورت اس لیے اتاری گئی کہ ان یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اور یہ کیا نام ہے، یہ پوجنے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، مجوسیوں کو، سب کو بتا دو قل هو اللہ احد، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس صورت کے جو ہیں فضائل بے پناہ ہیں، بے پناہ، جو میں کافی درسوں میں بتا چکی، جس میں سے ایک میں نے بتایا تھا کہ حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ میدان تبوک میں تھے، سورج ایسی روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی آج مدینے میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، 70,000 فرشتے اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں، یہ ان کا نور ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سورج کی روشنی ہے۔ کیا کرتا تھا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھتا رہتا تھا اللہ کے نبی۔ اتنی محبوب صورت ہے میرے رب کی، یہ ہے اتنی محبوب صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بستر پہ لیٹنے لگو تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو یعنی آخری قل هو اللہ احد اور آخر کے جو معوذتین ہیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لو، دم کر دو، تو ہر ضرر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے ہو جائیں ہیں، اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا۔ اچھا، سورہ اخلاص کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے قرآن کے برابر پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ کچھ
کفار تھے، فرماتے تھے کہ یہود کہتے تھے حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں، جس کے سوا کسی میں وحدانیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنے صفتوں میں، اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، دنیا جہان کا کیڑا بھی اس کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کے یہ معنی ہیں، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ سے مانگو، کوئی اور ہے ہی نہیں مانگنے کے قابل۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ پھر یہ صورت اس لیے اتاری گئی کہ ان یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اور یہ کیا نام ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، مجوسیوں کو، سب کو بتا دو قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس صورت کے جو ہیں فضائل بے پناہ ہیں، بے پناہ، جو میں کافی درسوں میں بتا چکی، جس میں سے ایک میں نے بتایا تھا کہ حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ میدان تبوک میں تھے، سورج ایسی روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی آج مدینے میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، 70,000 فرشتے اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں، یہ ان کا نور ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سورج کی روشنی ہے۔ کیا کرتا تھا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کو پڑھتا رہتا تھا اللہ کے نبی۔ اتنی محبوب صورت ہے میرے رب کی، یہ ہیں اتنی محبوب صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بستر پہ لیٹنے لگو تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو یعنی آخری قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اور آخر کے جو معوذتین ہیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لو، دم کر دو تو ہر ضرر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے ہو جائیں ہیں اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا۔ اچھا، سورہ اخلاص کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے قرآن کے برابر پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی کہ یہ کیوں یہ نازل ہوئی تھی۔ کچھ کفار تھے، فرماتے تھے کہ یہود کہتے تھے حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی
پوجا کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں، جس کے سوا کسی میں وحدانیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنے صفتوں میں، اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، دنیا جہان کا کیڑا بھی اس کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کے یہ معنی ہیں، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ سے مانگو، کوئی اور ہے ہی نہیں مانگنے کے قابل۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ پھر یہ صورت اس لیے اتاری گئی کہ ان یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اور یہ کیا نام ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، مجوسیوں کو، سب کو بتا دو قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس صورت کے جو ہیں فضائل بے پناہ ہیں، بے پناہ، جو میں کافی درسوں میں بتا چکی، جس میں سے ایک میں نے بتایا تھا کہ حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ میدان تبوک میں تھے، سورج ایسی روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی آج مدینے میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، 70,000 فرشتے اللہ نے آسمان سے بھیجے ہیں، یہ ان کا نور ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سورج کی روشنی ہے۔ کیا کرتا تھا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کو پڑھتا رہتا تھا اللہ کے نبی۔ اتنی محبوب صورت ہے میرے رب کی، یہ ہیں اتنی محبوب صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بستر پہ لیٹنے لگو تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو یعنی آخری قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اور آخر کے جو معوذتین ہیں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لو، دم کر دو، تو ہر ضرر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے ہو جائیں ہیں، اللہ ہر چیز کو ہمارا کر دے گا۔